الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت دلچسپ ہے اور بہت توجہ سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی بات کہ دین اسلام صرف اخروی نجات کے لیے کا ضامن نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بھی ضامن ہے کہ انسان کو دنیا میں اگر وہ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہترین بنا دے گا، وہ خوشحالی اور وہ سب کچھ ممکن ہے بشرطے کہ وہ دین پر مکمل طور پر عمل کرے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ دعوت انبیاء اور دنیاوی فلاح جو دونوں جو ہیں، اسلام دراصل اللہ تعالیٰ کی خاطر جینے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مرنے کا نام ہے، اور مومن دنیاوی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مومن سے تقاضا جو اسلام کو اپنا دین اپناتا ہے، وہ دنیاوی زندگی پر آخرت کو ضرور ترجیح دے، اور اسلام کے لیے جینے اور مرنے کا اسلام کے لیے ہی وہ اپنی زندگی کا ایک اس کا ماٹو ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ پہلے تو ذرا ان سوالوں پر غور کریں کہ یہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں اور آج بھی ہیں آج کے انسان میں۔ نمبر 1، دین کی صحیح پیروی کے بعد مسلمان کی دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا، کیا وہ انفرادی حیثیت سے خوشحال ہوگا یا بدحال ہوگا؟ اور تیسری بات، یہ تو انفرادی اجتماعی حیثیت سے باعزت اور بااقتدار رہ سکے گا یا نہیں؟ تینوں سوالوں کے جواب ہم قرآن اور سنت سے دیکھیں گے، اور تاریخ سے بھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں بالکل کلیئرلی یقین ہو جائے۔ اچھا، انبیاء کی دعوتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے۔ جس نبی نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، یہ یقین دلاتے ہوئے بلایا کہ میری پیروی میں تمہیں آخرت ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی فلاح بھی ملے گی۔ اس قرآن میں کہاں ہے؟ آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، بڑی اہم بات، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ کس سے؟ ربکم، وہ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے مغفرت چاہو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے غفارا، کہ اگر تم صدق دل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو گے، اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ کی احکامات کی اطاعت کرو گے، تو یقیناً اللہ کو تم بڑا بخشنے والا پاؤ گے۔ اور جب یہ کرو گے تو سنیں آگے اس کا نتیجہ کیا ملے گا تمہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ خوشحالی سب سے پہلے تو یہی ہوتی ہے نا کہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ بہت بڑھ جائے آپ کا، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو تو پہلا کام جو میں کروں گا موسلا دھار بارشیں برسیں گی، اور پھر وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا بِأَمْوَالٍ، مالوں سے، تمہارے جو مال ہیں، مٹیریل ریسورسز ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ذرا غور سے دیکھیے۔ نمبر 3، وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ مال آج کل کی ٹرم میں کہتے ہیں مٹیریل ریسورسز، اور بنین کون سے ریسورسز ہیں؟ ہیومن ریسورسز۔ تو اللہ تعالیٰ پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے مٹیریل ریسورسز میں اور بنین تمہارے
ہیومن ریسورسز میں بھی تم اضافہ کر دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے شاداب باغ مہیا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جو انسان کی دنیاوی خوشحالی کے لیے اہم ہیں، اور جس قدر ان کی اہمیت اسی سے بیان کر دیا گیا. اور یہ صرف اس وقت میسر ہوں گے انسان کو جب وہ سچی توبہ کر کے اور اللہ کے دین پر عمل کرے گا. اب ذرا تاریخ سے دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ معاشی حالت جو تھی وہ کہیں بھی اچھی نہیں تھی. جب اسلام آیا تو آپ دیکھیں کہ مدینے کی ریاست نے دو بڑی طاقتوں کو للکارا. اتنے ان کے پاس ہیومن ریسورسز تھے، اتنے ان کے پاس مٹیریل ریسورسز تھے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود گئے اس کے مقابلے پر شاہ روم کے، اور وہ مقابلے پہ نہیں آیا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تو صرف 2.5 سال کا ہے، اس سے بھی تھوڑا کم ہے. حضرت عمر کا زمانہ خلافت کا 10 سال ہے، اور اس 10 سالوں میں دونوں بڑی طاقتیں جو تھیں وہ زیر ہو چکی تھیں. اور حضرت عمر کی حکومت جو تھی وہ 3 براعظم پر قائم تھی. یہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، اس کے لیے جان قربان کرنے کا، اس کے لیے جینے اور مرنے کا. تو یہ بڑا تاریخ اس پہ گواہ ہے. ایک مثال نہیں، اور مثال قرآن سے سنیے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے کہتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا، گناہوں کی معافی مانگ کے کیا کرو؟ توبو، پلٹو اس کی طرف، رجوع کرو، اس کے احکامات کی پابندی شروع کر دو. یرسل السماء علیکم مدرارا، بالکل وہی بات، آسمان سے خوب بارشیں برسیں گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوت میں اور مزید اللہ تعالیٰ برابر اضافہ کرتا رہے گا، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہوں چاہے وہ مٹیریل ریسورسز ہوں. گارنٹی ہے اس بات کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر حضرت ہود بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. تیسری مثال قرآن جو پیش کرتا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ دنیاوی برکتوں کے حوالے سے بنی اسرائیل کے واقعات بڑے اہم ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، نصف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. اسی طرح سورہ آل عمران جو 200 آیات پر مشتمل ہے، وہ بھی آدھی جو ہے وہ اہل کتاب یعنی نصارہ کے بارے میں ہے. اور اسی طرح خود ایک پوری سورت بنی اسرائیل قرآن میں 17 نمبر پر 17 نمبر پر موجود ہے. ان ساروں کو پڑھیں اور سمجھیں تو اس کا نٹ شیل کیا ہے دنیاوی برکتوں کے اعتبار سے. بڑے غور سے دیکھیے، دنیاوی برکتوں کے حوالے سے بنی اسرائیل کے واقعات بڑے اہم ہیں. حضرت موسیٰ کی بعثت تک ان کی زندگی انتہائی ذلت آمیز اور دردناک تھی. فرعون آپ کو پتہ ہے کہ اس قدر مجبور تھے کہ فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ اس لیے رہنے دیتا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ تھی حالت ذلت کی. ان کی ذلت کی زندگی عزت کی زندگی سے اس وقت بدلی جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی میں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. پھر ان کو عروج ملا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا تمت کلمات ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کا وعدہ خیر بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا اس وجہ سے بما صبروا کہ انہوں نے رائے حق میں ثابت قدمی دکھائی. جو قوم بھی اس دین پر ثابت قدم ہو کے چلے گی گارنٹی موجود ہے. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی برحق ہے، یاد رکھیے. تو دنیاوی برکتوں کے لیے اگر واقعتاً تھوڑا سا آگے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وعدہ کیوں ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے مومن کی وہ یقیناً وہ بھی بہتر ہوگی آخرت کے ساتھ.
یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، بڑی ہمیں یاد کر لینی چاہیے. وَإِذْ تَعْزَنَّ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے جب اعلان کر دیا، یہ تاکید کا اعلان ہے. تَعْزَنَّ کس بات کی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یہ شکر کو ذرا سمجھیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. شکر کے 3 سٹیجز ہیں، بڑے غور سے اس کو سمجھیے. پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے. جس قدر یہ اعتراف گہرا ہوگا اتنا ہی قلبی شکر ہوگا. یہ قلبی شکر ہے. اس کے بعد زبان سے اس بات کا اقرار کرے، اعلان کرے کہ یہ نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہے زبانی شکر. اور تیسری اور آخری عملی شکر، وہ بڑا اہم ہے کہ اس نعمت کو عملاً اسی طرح استعمال کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ہے شکر. اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید، میں تمہیں ضرور بے ضرور زیادہ دوں گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر آپ دیکھ لیں، ہمیں اللہ نے ایک ملک دیا. کس نعرے پہ بنا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے ناشکری کی انتہا کر دی. اس لا الہ الا اللہ کو اس ملک کے قریب بھی نہیں آنے دیا، اور ناشکری کی بھی انتہا کر دی، چاہے وہ قلبی ہو، زبانی ہو، عملی ہو. اور آج آپ دیکھ لیں اس ناشکری کے نتیجے میں کاش ہم شکر کرتے تو اللہ اس ملک کے لیے ہمیں وہ سب کچھ دیتا جو اللہ نے یہاں وعدہ کیا. بڑی اہم بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب تک شکر گزاری کی روش قائم رہے، وہ تو ناشکر ہوئے، پھر ان کو چارج شیٹ بھی کیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے. زمین پر کوئی قوم عظمت و شوکت میں ان کے ہم پلہ نہ تھی. حضرت داؤد کو دیکھیں، حضرت سلیمان کو دیکھیں، حضرت یوسف کو دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح ان کو، یہ بنی اسرائیل کے سب لوگ تھے. یا بنی اسرائیل، خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، ذرا اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی. یہ ان کے عروج کے زمانے کی بات ہے، یاد رکھیں. کب تک؟ جب تک وہ تورات کی شریعت پر عامل رہے. لیکن جب انہوں نے چھوڑا تو دنیا کی، قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا، موڑا. بڑی اہم بات سورہ مائدہ کی آیت 66 میں، بڑی اہم بات. وہ کیا ہے؟ خدا پرستی اور اتباع دین کی روش پر قائم رہنے پر اللہ تعالیٰ کا دنیاوی برکتوں سے وعدہ. یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کس سے ارشاد فرمانے ہیں؟ بنی اسرائیل. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر انہوں نے تورات کو کی اقامت کی ہوتی، یعنی اس پہ عمل کیا ہوتا، والانجیل، اور انجیل پر، اگر یہ شرط وہ پوری کرتے، کیا؟ تورات اور انجیل پر عمل کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اس کے علاوہ جو کچھ رب نے ان پر نازل فرمایا، یعنی ان انبیاء کی ہدایات. اب اگر یہ کرتے تو کیا کام کرتے؟ تورات اور انجیل کی شریعت پہ عمل کرتے، اور انبیاء جو فرما رہے تھے وہ بھی اللہ کا فرمان تھا، اس پہ عمل کرتے. کیا ہوتا؟ بڑے غور سے دیکھیں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا رزق برستا ان کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی اگلتا. تو یہ کب اللہ کا وعدہ کب ہے؟ کہ جب وہ تورات اور انجیل پر من و ان عمل کریں. آج یاد رکھیے مسلمانوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی بالکل یہ شرط ہے کہ اگر وہ قرآن اور سنت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. وہ کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں برساتا، اوپر آسمان سے بھی خوب بارشیں ہوتی اور زمین سے
زمین جو ہے منرلز اور اس کی ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی کثرت سے ہوتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور یہ ہے شریعت کو قائم کرنے کا. اللہ اکبر. سورہ اعراف کی آیت 96 بڑے غور سے دیکھیے کہ کیا اللہ کا وعدہ ہے اور بڑا مشروط وعدہ ہے, شرط کے ساتھ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 آمنو, ایمان لاتے. نمبر 2 نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے. تقوی, ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات کا نزول فرماتے ہیں. بالکل کلیئر کٹ الفاظ میں ہے. اگر اہل القرآن کو ہٹا کے اور یہاں اہل الپاکستان کر دیں, بالکل اللہ کا وعدہ ہے اہل القرآن تو کوئی بھی بستی کرے, اور اگر پاکستان کرے جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے برکات نازل فرمائے گا. اور اگر ایمان اور تقوی کی روش کو چھوڑیں گے تو ذلت بھی وہ ہوگی جو آج ہم جس کو فیس کر رہے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وعدے مشروط اور کتنے اچھا. پھر دیکھیے قرآن کس طرح ان چیزوں کو بالکل کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ایمان اور خدا پرستی کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے دنیاوی اور اخروی اجر کا وعدہ. آل عمران کی 2 آیتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا. ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ وہ کیا کہتے تھے؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. یہ ہے دعا ان کی, ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. اور جو کچھ ہم اپنے کاموں میں اسراف یا زیادتی کرتے ہیں تو اس اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2 کام کہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور تیسرا کیا؟ یہ 2 تو منفی ہے نا, پازیٹو کیا ہے؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دین پر. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما. تو ان 2 کاموں سے معافی مانگ کر یہ 2 کام کریں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا. ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیا, خوشحالی دی, عزت دی, مقام دیا. دیکھ لیں دور خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں, آپ 4 خلافت راشدہ کو دیکھ لیں. جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے بہترین بدلہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. کفر کے زمانے میں اپنے بچپن میں یا جوانی میں جب اونٹ چرانے جاتے تھے تو ان کو بھوکھا واپس لاتے تھے, صحیح طرح سے چراتے نہیں تھے. اور کہتے ہیں میرا باپ خطاب میری پٹائی کرتا تھا. اور جب انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلام, ایمان اور تقوی کی روش اختیار کی, 3 براعظموں پہ مثالی حکومت قائم کی جو آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے, عمر الاز کے نام سے. یہ ہے اس ایمان اور تقوی کے فوائد. تو اللہ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَثَوَابُ الْحُسْنُ ثَوَابُ الْآخِرَةِ. اور بہترین بدلہ آخرت میں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اب آپ اگر ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں تو یہاں اس میں کنکلوژن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کی شریعت کو قائم کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان سے تمہارے لیے برکات نازل ہوں گی. لہٰذا اس میں اب تک کی ڈسکشن میں قوم نوح, قوم ہود اور بنی اسرائیل کے لیے جو مشروط وعدہ کیا گیا تھا وہی قاعدہ اور قانون امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. کیونکہ قرآن نے تو اصول بیان کر دیے کہ پہلی امتوں کے لیے یہ ہے, اور اگر تم بھی کرو گے تو پھر تمہارے لیے. کیوں؟ ذرا دیکھ لیں. اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو پہلا کام کیا؟ نمبر 1 اقام الصلاۃ. اقام الصلاۃ سے کیا ہوگا؟ تمہاری معاشرت ٹھیک ہو جائے گی. نماز 5 وقت جب تم اللہ سے کہو, دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ کن لوگوں کا
جن پر تو نے انعام کیا. تو اگر یہ روش اختیار کرو گے، یہ نماز میں 5 وقت جب کہو گے اور اس پہ عمل کرو گے، تمہارے گھروں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری سیرت ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا کردار ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری معاشرت ٹھیک ہو جائے گی. اور نمبر 1. نمبر 2 وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے. تمہارے معاشی مسائل کا حل کیا ہے؟ زکوٰۃ و صدقات، خیرات. معاشرت نماز سے ٹھیک ہوگی، معیشت زکوٰۃ سے ٹھیک ہوگی. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنکر، اور تم برائی کا حکم دو اور نیکی کا حکم دو. وَنَهْيُ عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکو. اس سے تمہارے معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں گی اور نیکیاں رواج پا جائیں گی. یہ 3 کام کرو تو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دین اگر اقتدار ملے تو یہ ہیں وہ ضروری کام جو کرنے کے ہیں. اگر کوئی حکومت، چاہے وہ جیسے پاکستان کی حکومت ہے، اگر یہ 3 کام نہیں کر رہی تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ایک بات اور سمجھ نکلنا کہ جب میرے پاس ہوگے نا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو بڑی یہ وارننگ ہے. دیکھیں اس میں وارننگ ان لوگوں کے لیے جن کو اقتدار ملے اور یہ کام نہ کریں، اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جن کو اقتدار ملے اور یہ تینوں کام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ مرض کا علاج بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو گویا اسلام دنیاوی فلاح کا ضامن ہے. یہ بات اب پایہ ثبوت کو پہنچ گئی، اور جو پہلی امتوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہی امت مسلمہ کے لیے وعدہ ہے. پہلا وعدہ کیا تھا؟ ہم پڑھ کے آئے سورہ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اپنے رب سے مغفرت مانگو. ایک کام. دوسرا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، اس کی اطاعت کرو، تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، نافرمانی سے بچو، نیکی کرو. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں متاع حسنہ، ایسا ساز و سامان، ایسی دنیا کی رزق کی فرمانی جو حسنہ ہوگی. حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. متاع حسنہ کیا ہے؟ پہلے ایک بات سنیے. متاع دنیا، ہمارے پاس جو مال، اسباب، اولاد، کوٹھیاں، کاریں، اور جو بھی ہماری صلاحیتیں ہیں، فکری صلاحیتیں، یہ سارا متاع ہے. یہ کیا ہے؟ متاع دنیا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ سورہ آل عمران کی آیت 14 پڑھیں تو وہاں متاع دنیا کی تفصیل موجود ہے. اب یہاں متاع الحسنہ کی بات ہوئی ہے. تو متاع الحسنہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ سارا مال، اسباب، صلاحیتیں کس کے لیے استعمال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے. یہ سارا متاع دنیا کیا بن جائے گا؟ متاع الحسنہ بن جائے گا. بڑی اہم بات ہے. اور اگر ہم نے اس متاع الحسنہ کو یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو کمال ہے میری صلاحیتوں کا، میری محنت کا. قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں یہ جو مجھے ملا ہے نا، قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. یہ کافر یہ سمجھتا ہے. مومن کیا سمجھتا ہے؟ یہ میرا امتحان ہے، اللہ نے مجھے یہ ساری فراوانی اس لیے دی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے استعمال. تو اگر یہ اس مال و اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور زندگی اس میں کھپا دیتا ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، وہ دھوکے میں پڑ گیا. اللہ نے دیا تھا آزمائش کے لیے کہ وہ اس کو متاع دنیا کو کیا بنائے؟ متاع الحسنہ. اس نے متاع دنیا کو کیا بنا لیا؟ متاع الغرور. دھوکہ اسی کے چکر میں. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. اور سنیں سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن تَقْبُلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ، اگر اس چیز کو قبول کرو جو میں لے کے آیا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے؟ قرآن اور سنت، اس پہ عمل، اس کی تشریح جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر یہ 2 چیزیں تم قبول کر لو، مان لو، فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا، تو یہ دنیا میں بھی تمہاری خوش نصیبی ہوگی. ذرا غور کیجئے. والآخرہ، اور آخرت میں بھی.
تو گویا دین جو ہے، اچھا اپنے چچا سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، چچا سے کہتے ہیں اریدہم، میں ان عربوں سے کیا چاہتا ہوں، میں ان سے چاہتا ہوں علی کلمۃ واحدۃ، کہ میں ان کو ایک بات کی تلقین کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اس کو مان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو دین لہم بہل عرب، عرب سارے کا سارا ان کا مطیع ہو جائے گا۔ وَتُؤَدِّي الْعَجَمُ إِلَيْهِمِ الْجِزْيَةَ، اور سارا عجم ان کا باجے گزار بن جائے گا۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ اس کلمے کو قبول کر کے اس کے تقاضے پورے کرنے۔ اچھا ذرا ایک بات نوٹ فرمائیے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فرما رہے ہیں، دور دور آثار نہیں ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، حبشہ ہجرت کرتے ہیں، ایک نہیں 2 دفعہ کرتے ہیں، اور ایسی اس وقت خوشخبری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذرا غور فرمائیے کتنی حقیقت ہے۔ اور اب مدینے میں جا کے جب حکومت قائم ہو گئی، لیکن جنگیں برابر، 2 ہجری میں بدر ہے، 3 میں احد ہے، 5 میں احزاب ہے، مستقل جنگیں اور غزوات اور سرایہ۔ اس وقت اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں پر کے لیے، کس کا وعدہ؟ اللہ کا، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ 2 کام، ایمان اور عمل صالح، جسے امت آج محروم ہے۔ اگر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان کو خلافت عطا فرماؤں گا، فی الارض، اس زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور اس کے ساتھ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اس دین کی جڑیں مضبوطی سے اللہ تعالیٰ جما دے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ ضرور تبدیل کر کے دے گا کس کو؟ مِن بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن سے۔ پاکستان کو کتنا بڑا دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے، اس لیے کہ ہم ایمان اور عمل صالح سے محروم ہیں۔ گویا آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں، سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال کی وَلَا تَهِنُوا، نہ تو کمزور پڑو۔ کمزور کب ہوتا ہے آدمی؟ بڑا، آپ نے دیکھا کہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدمی بڑی قوت والا ہوتا ہے۔ طالبان افغانستان کو دیکھ لیے، انہوں نے نہ صرف امریکہ کو شکست کی، امریکہ کے ساتھ الائز بھی تھے، ساری دنیا کے کافر جمع تھے، تو کیسے نہتھے افغانیوں نے ان کو شکست دی؟ وہ ایمان تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی مت کھاؤ۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فاتح تم ہوگے، اونچے تم ہو کے رہو گے، کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ مومن کون ہے؟ شروع میں آپ نے دیکھا جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جان مال لگا دے، جو اس کے دین کو قائم کر دے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پرواہ مت کرو۔ اور آپ نے دیکھا مکی دور میں، مدنی دور میں، پیچھے دونوں سلائیڈز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وعدے فرمائے اور کس طرح پورے ہوئے۔ تو اب ایمان کے لیے ذرا آپ اگر غور سے دیکھیں تو ایک تو ایمان کامل شرط ہے، مکمل دین کا دامن پکڑنے کے نتیجے میں دنیا کس طرح ہاتھ آتی ہے، اس حوالے سے 2 حقیقتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، دولت، عزت، اقتدار، حکومت دین کی نگاہ میں بجائے خود
معیوب نہیں ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ آئے گی کامل مومن کے تو دین کی اقامت ہو جائے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کا فضل ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو، یعنی اقتدار اور شریعت کی اقامت جو ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر انبیاء کو مبعوث فرمایا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا. یہ کون سا دور ہے؟ یہ دور ہے حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد کا، جب حکمرانی تھی ان کے پاس. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ایک کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. یہ ساری جو پاک چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں دنیاوی زندگی میں؟ للذین آمنوا، جو ایمان کامل لے کے آئے. خالصتاً، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ خالصتاً یوم القیامہ، صرف کس کے لیے ہوں گے؟ اہل ایمان کے لیے. تو دنیا کی نعمتیں ہوں، آخرت کی نعمتیں ہوں، وہ اس کے لیے ہیں جو دین کی اقامت کر کے دین کے تحت زندگی گزارے، تو یہ دونوں اس کو نصیب ہوں گی. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور زبور میں یاد دہانی کے بعد ہم نے یہ بات لکھ دی. کیا لکھ دی؟ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ یہ زمین کی جو وراثت ہے یا حاکمیت ہے، یہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا. اس پہ دو رائے ہیں مفسرین کی کہ یہاں ارض سے مراد جنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پچھلی آیت میں سے جوڑیں تو یہ صاف کہ وہ لوگ جو دین کی اقامت کے لیے جان سر گھر کی بازی لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں. سوال: اگر مسلمان آخرت کی فلاح کے ساتھ ساتھ دنیا فلاح کا بھی حقدار اور طلبگار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو پھر قرآن و حدیث میں طلب دنیا کی اتنی مذمتیں کیوں کی گئی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اب جواب سنیے قرآن کا، بڑا اہم. ایک ہے مذموم اور مردود دنیا، جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں اور جس کو رد کیا گیا ہے. اور ایک کون سی دنیا ہے اس کے مقابلے میں؟ مطلوب اور مقصود دنیا. اس بحث کو سمجھنا آسان ہوگا اگر آپ اس بات کو ذرا ذہن میں لائیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے، کہ اگر متاع دنیا جو ہے اس کو آپ متاع الغرور بنا لیں گے تو یہ دنیا پھر اس کے لیے مذموم بھی ہے اور اس کے لیے دنیا مردود بھی ہے. کیوں؟ وہ انسان نفس کا بندہ بن گیا. اس نے ان سارے متاع دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کے لیے زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ نے اس کو امتحان کے لیے دیا ہے. تو ایسی دنیا مذموم اور مردود ہے. ہاں، اگر اس نے دنیا کی ساری نعمتوں کو فکری، علمی، مالی اور اولاد سب کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلا دیا، اس پہ لگا دیا، تو یہ اس کے لیے متاع حسنہ بن گیا، اور یہ ہے وہ دنیا جو مطلوب اور مقصود ہے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے حیات طیبہ. یہ پاکیزہ زندگی ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں، سارے ذرائع اور وسائل جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ کہ اس شکر کرے، قلبی شکر، زبانی شکر اور عملی شکر. اور جب شکر کرے گا، ان نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے گا، یہ زندگی اس کی کون سی ہوگی؟ حیاتن طیبہ. اور جب اس مال کو عیاشی، فحاشی، لہو و لعب میں گزارے گا اور دنیا کو پسند کر لے گا، آخرت کو بھول جائے گا، تو پھر یہ متاع قلیل بھی ہے اور متاع الغرور بھی ہے. تو یہ ہے جواب کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذمت دنیا کی ہے وہ اس دنیا کی ہے جو انسانی زندگی کا مطمع نظر بن جائے. تو لہٰذا یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے. اب یہاں اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے. گھوڑے کو ایک باندھ دیا جاتا ہے ایک ٹھونک کے، اور اب وہ گھوڑا جو ہے وہ اس رسی جتنی لمبی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور
اگر وہ حدود سے باہر چلا جائے چھوڑ کے توڑا کے تو گھوڑا باقی ہوگا. لیکن اسی طرح مومن ایک شریعت سے بندھا ہوا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے خدائی قانون سے بندھا ہوا ہے, اس کے اندر اس کو رہنا ہے, ان حدود کی پوری پابندی کرنی ہے. اور اگر ان حدود کی پابندی نہیں کرتا اور چھوڑ کے ان کو بھاگ رہا ہے, حدود کو کراس کر رہا ہے, تو پھر وہ اللہ کا باغی ہے. تو یہ ہے متاع دنیا کو متاع غرور بنانا. اور اگر وہ اس دائرے میں رہ کے ذمہ داریاں کما حق کا وہ ادا کرتا ہے جیسے شریعت نے, تو وہ متاع الحسنہ ہے, وہ مطلوب اور مقصود دنیا ہے, وہ حیاتاً طیبہ ہے. تو لہذا قرآن نے کسی چیز کو, یہ آیت سورہ نور کی پہلے بھی گزر چکی ہے, اور ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ لازمی شرط ہے. پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کرو گے تو اللہ خلافت کا, اور اس کو مطمع نظر بنا کے اس کے لیے مطلوبہ قربانیاں دو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خلافت قائم ہو جائے گی. اور اگر اس کو چھوڑ دو گے اور اس کی دنیاوی زندگی کو پسند کر لے ہو تو مذموم دنیا میں پڑ جاؤ گے, اور پھر اس کی نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے جو آج آپ امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں. ایک بات آخر میں بڑی اہم, یہ جو عروج و زوال کا قانون ہے یہ امت مسلمہ کے لیے اور غیر قوموں کے لیے, غیر مسلم بالکل الگ الگ ہے اللہ کا. اس بات کو بڑا کلیئرلی سمجھ لیجیے. مثلا امت مسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی دو بڑی ذمہ داری ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار بننا اور دوسرے قوموں کے سامنے حق کی گواہی دینا. دین کا علمبردار کیا مطلب ہے؟ دو کام اس کو کرنے ہیں. اپنی ذاتی زندگی میں اس نے اس دین کی پوری گواہی عملاً دینی ہے کہ اس کی زندگی عملاً اس دین کے پوری طرح عکاسی کر رہی ہے. یہ ہے ذاتی شہادت. اور پھر اس دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کھول کھول کے, یہ قولی شہادت ہے. پہلی عملی تھی اور یہ بیان کرنا قولی شہادت. یہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا میں اس کو سرفرازی, رفعت اور ترقیاں ملیں گی. اگر یہ نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا, جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو مدینے کا, خلافت راشدہ ہو, یا جب بھی کوئی حضرت عمر العزیز جیسا بندہ آیا ہو جس نے اس کو رحمہ اللہ کا, جس نے دین کو قائم کیا ہو, تو آپ دیکھ لیں بالکل یہ بات صادق آتی. رہی غیر مسلم قومیں, ان کی کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے, اور مسلمانوں کی بہت بڑی, یا تو سرے سے ہے ہی نہیں, اگر ہے تو زیادہ تر انفرادی پرسنل معاملات, اور کچھ بنیادی اخلاقیات اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ دنیا میں ترقی کر لیں گے. جیسے آپ آج یورپ اور مغرب میں دیکھیں, کچھ بنیادی اخلاقیات ہیں جن پر وہ قائم ہیں, ان کے قانون میں ہے, اس کی پابندی کرائی جاتی ہے. مسلمان اس سے بھی عاری ہیں. تو عزت کہاں سے آئے؟ تو امت مسلمہ کو اقتدار, عزت اور عروج اس وقت مل سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو مکمل طور پر غالب کر لے. یہی دین ان کی مسجدوں کا بھی ہو, اسمبلیوں کا بھی ہو, اور عدالتوں میں بھی. آپ ذرا خود جائزہ لے لیں, کیا ہماری مسجدیں اس کی عکاسی کرتی ہیں؟ ہماری اسمبلیاں اس کی صحیح دین کی عکاسی کرتی ہیں؟ ہماری عدالتیں کرتی ہیں؟ کون سا قانون نافذ ہے؟ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے. کب بنیاد ہوگی؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, ہاں اس وقت تمہاری بنیاد ہوگی جب تورات اور انجیل کو تم قائم کرو گے, اس کی شریعت پہ چلو گے. یہ اس وقت ان کو کہا. تو مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اقتدار اس وقت ملے گا جب وہ قرآن کی اقامت کریں, قرآن کے احکامات کی اقامت کریں.
آپ نے دیکھا کہ یہ سارا مشروط ہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی اقامت. اور اگر وہ کرے گا تو نوٹ آخر میں کیا ہے؟ ہاں، ایک حدیث ضرور سن لیجئے. حضرت عمر راوی ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. بڑی اہم حدیث ہے. اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کتاب کی اقامت کریں گے، اس پہ چلیں گے، وہ ان کا قانون ہوگا ان کی عدالتوں میں، ان کے دفتروں میں، ان کے گھروں میں، تو یہ پھر رفتیں دے گا اللہ. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے رفت کرے گا. وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اگلا حصہ بڑا اہم ہے، اور اسی کے ذریعے قومیں پستی کو پہنچیں گی. جب وہ اس کو چھوڑ دیں گی بالکل وہی حال ہو جو آج ہمارا حال ہے امت مسلمہ کا. تو آخری نوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ قرآن و سنت کے لائے ہوئے دین حق کو عصر نو قائم نہ کرے تو اسے بھی کسی اصل پر نہ سمجھا جائے، اور نہ وہ عزت و اقتدار کی مستحق قرار پاتی ہے جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے. اور اگر وہ اس قرآن و سنت کے لائے ہوئے اصول پر عمل کرتی ہے، اس کو اپنا ضابطہ حیات بناتی ہے، انفرادی اور اجتماعی، تو پھر دیکھیں اس کو کیا عزتیں ملی ہیں، اور تاریخ اس پر گواہ ہے. شرائط ساری کی ساری مشروط ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اوف بعہدکم، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قرآن و سنت پہ اپنی زندگیاں استوار کرو، اس کو انفرادی اور اجتماعی لائے عمل بناؤ. اللہ کہتا ہے میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. اصل کامیابی فمن زحزح عن النار. ہم دنیا کی کامیابی پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے، ذلت آپ کے سامنے ہے. اگر ہم آخرت کو مد نظر بنا کر دنیا میں کام کریں تو اللہ کہتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور کہاں داخل کر دیا گیا؟ جنت میں. جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اپنی دنیا کی پرفارمنس کی بنیاد پر. اللہ کہتے ہیں فقد فاز، کامیاب وہ ہے. یہ ہے کامیابی قرآن میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ. دنیا کا سارا یہ دنیا کا سامان جو ہے وہ متاع الغرور ہے. اگر اس کے پیچھے پڑے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھے ہو، تو یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ متاع الحسنہ اس وقت ہوگا جب تم اسے اللہ کی. آخری بات، 21ویں صدی کے چیلنج کیا ہے امت مسلمہ کو؟ طاغوت کی قوت کا مکمل ادراک. ہمیں پتہ ہے کہ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں. یہ طاغوت ہے آج کا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اپنی سوورینٹی چاہتے ہیں. طاغوت کی تنظیم اور اتحاد. دنیا کا تیزی سے بدلتا ہوا نقشہ دیکھیں. طاغوت کس طرح اپنے جال میں پھنسا رہا ہے. لیٹسٹ آپ کے سامنے ہے. طاغوت کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت. لیکن کرونا نے بتا دیا کہ تمہاری یہ مہارت اللہ کے کسی منصوبے کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. طاغوت کا ماضی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کس طرح انہوں نے کر رکھی ہے، اور ہم کس طرح منتشر ہیں. طاغوت کی کمزوری کیا ہے؟ کیپٹلزم ناکام ہو رہا ہے، زوال پذیر ہے، اور دنیا میں ظلم و ستم کا دور و دورہ ہے. اس کا علاج جو ہے وہ قرآن و سنت پر ایمان اور اس پر عمل کا ماحق کا ہو. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہماری دنیاوی فلاح اور دنیاوی خوشحالی کا بھی دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا رہنما اور لاہ عمل بنائیں. اس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.